تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گی. کر دیجئے ذبح. تو یہ ماں کی تربیت ہے، یاد رکھیے. اور حاجرہ علیہ السلام کی کتنی خالص نیت تھی. آپ کی وہ کوشش جو آپ نے 7 مرتبہ چکر مارے تھے، اس کوشش کو اللہ رب العزت نے ایسا پسند کیا کہ اس کوشش کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. اور جو شخص حج کے لیے جاتا ہے، جو شخص عمرے کے لیے جاتا ہے، حاجرہ کے اس عمل کو دہراتا ہے. اور صحیح کے اندر صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں. پہلے جہاں بھاگی وہ صفا، دوسری پہاڑی جو تھی وہ مروہ تھی. 7 چکر آج بھی مارنا عمرے کا بھی رکن ہے اور حج کا بھی رکن ہے. تو جب لوگ خالص نیت سے اللہ کے نام میں قربانی دیتے ہیں، اللہ ان قربانیوں کو رہتی دنیا تک باقی رکھتا ہے. یہ خالص نیت سے قربانیاں تھی حاجرہ کی. کوئی حاجرہ کو دیکھنے والا نہیں تھا اس عورت. اور وہ ایسی ماں تھی، ایک ایسی بیوی تھی جس نے شوہر سے الگ رہنا پسند کیا اللہ کے حکم کے تحت. اپنی اولاد کو تربیت دی، اور ایسی تربیت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر. یاد یہ بات بہت اہم ہے ہماری عورتوں کے لیے، اس سماج کی، اس قوم کی، کہ ہم ایسی مائیں بنے جیسی یہ حاجرہ تھی، جیسی وہ سارہ تھی. سارہ بھی تو ایک ماں تھی جسے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حاجرہ بھی تو ایک ماں جسے اسماعیل کی تربیت کی. اور ان ماؤں کی جو صحابہ اور صحابیات کی ماں ہیں، کیا تربیتیں تھی ان ماؤں کی. اس لیے کہ مرد تو گھر سے باہر دن بھر حلال روزی کی محنت مشقت میں لگا رہتا ہے. آپ ہوتی ہو جن کو تربیت دینا ہے. لیکن اگر آپ نے ٹی وی اور میگزین اور فلمیں اور فالتو کی چیزیں اختیار کر لی تو پھر سماج میں پھر کہاں سے عبداللہ ابن عمر اور کہاں سے عبداللہ ابن عباس اور کہاں سے اسامہ بن زید دکھنے والے ہیں. جو کچھ دکھنے والے ہیں وہ بس جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، ویسی اولادیں نکلیں گی، ہے نا. تو یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. کہا کر گزریے جو آپ کا رب حکم دیتا ہے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو.